بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حالات بہت حد تک کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ کچھ مظاہرین کو جو گرفتار کیا گیا ہے سینکڑوں کی تعداد میں، ان کو پھانسی پر لٹکانے کا ایک پلان ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے ایرانی ذرائع کے حوالے سے۔ دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے کہ ایران کی طرف پیش قدمی ہو سکتی ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے، یہ میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ کیا کوئی اسلامی ملک مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر ایران پر حملہ ہوگا؟ پاکستان ایک بڑے امتحان سے دوچار ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہی تھا کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران کے اوپر، اس کے بعد پھر امریکہ نے اٹیک کیا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان اور امریکہ کے بہت زبردست تعلقات بن گئے تھے جو ابھی تک برقرار ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ لنچ پہ بلایا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو۔ اس سارے معاملے کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ روس نے خبردار کر دیا ہے امریکہ کو، ایک عالمی جنگ کا خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت ایران کے اندر صورتحال ہے، ایران کے 31 صوبے ہیں، 100 سے زیادہ شہروں میں مظاہرے ہوتے رہے۔ کچھ شہروں میں بتایا جاتا ہے کہ اب بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ زیادہ تر حصوں میں حالات کنٹرول کیے جا چکے ہیں، اور جو ایک بہت بڑا مظاہرہ ایران کی موجودہ جو حکومت ہے، جو سیٹ اپ ہے، اس کے حق میں کیا گیا، اس کے بعد صورتحال میں خاصا ایک تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں روس کا رد عمل آپ کے سامنے رکھوں، دنیا کے باقی ممالک کا رد عمل سامنے رکھوں، میں ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا ایک پیغام آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے امریکہ کو واضح یہ پیغام دیا ہے کہ ایران اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی آرمی چیف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 2025 میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والا جو تنازع تھا، مسلح افواج کے لیے یہ ایک منفرد اور خاص تجربہ تھا، اور اسرائیل مغربی ٹیکنالوجی اور حمایت سے لیس ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کے علاوہ کسی اور ریاست نے اس جیسی ریاست کے ساتھ اس پیمانے پر جنگ نہیں لڑی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ مسلط کردہ جنگ کے بعد گزشتہ 6 ماہ کے دوران کی گئی تیاریاں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کو دی جانے والی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر موزوں ہیں۔ یہ تیاریاں مناسب ہیں۔ ایران میں مہنگائی اور معاشی بحران کے خلاف یہ جو احتجاج ہے، یہ تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ کو میں نے پچھلے ایک ویڈیو میں تفصیل بھی بتائی تھی، اور صرف یہ نہیں کہ صرف آپ میری تفصیل پڑھ رہے ہیں، باقی دنیا کے جتنے بھی میڈیا کے ذرائع ہیں وہاں سے آپ کو طرح طرح کی اور لمحہ بلمحہ صورتحال جو ہے اس سے آپ آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن جو تازہ ترین صورتحال ہے، اور میرا اور آپ کا اس معاملے پر بات کرنا کیوں بنتا ہے، ہم جب پاکستان میں بیٹھ کر اس معاملے میں بات کرتے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ سیکیورٹی معاملات پہ بات کی ہے، ہم نے تو ہمیشہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات پہ بات کی ہے، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے، بلوچستان کے اندر کیا ہے، ہم نے اس معاملے پہ بات کی ہے۔ لیکن یہ جو پاکستان اور ایران کی سرحد کا اشتراک ہے، پھر یہ چیز ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم بھی اس معاملے میں بات کریں، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنے والا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی جو ہے ظاہر ہے کہ اس سے متاثر ہوگا۔ روس نے امریکہ کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مہم جوئی سے خبردار کر دیا ہے۔ روس کی جانب سے ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کسی بھی غیر ملکی فوجی مہم جوئی پر انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے، ایران پر حملے کی دھمکیاں قبول نہیں کریں گے۔ روسی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ایران کو رنگین انقلاب کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ روس کا رد عمل، اور برطانیہ نے ایران میں مظاہرین کی اموات کی مذمت کی ہے، ایرانی سفیر کو طلب کیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے برطانوی وزیر خارجہ کی طرف سے کہ ایران میں موجود برطانوی شہریوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ مظاہرین کا قتل انتہائی خوفناک اور بے رحمانہ ہے۔ صورتحال کی سنگینیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایرانی سفیر کو طلب کیا گیا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایران نے
بطور خاص اس چیز کا بندوبست کیا کہ فرانس، اٹلی، برطانیہ اور جرمنی کے سفیروں کو طلب کیا وزارت خارجہ میں، اور یہاں پہ مظاہروں کے دوران جو مسلح مظاہرین تھے، جو فسادی تھے، ان کی ویڈیوز دکھائی گئیں ان سفیروں کو، یعنی یہ ثبوت دکھائے گئے کہ ایران کے اندر مظاہرین کس قسم کی تباہی مچا رہے ہیں، سرکاری اور نجی املاک کو کس قسم کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو تیاریوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک اسلامی ملک جو ہے اس حملے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ سن لیجئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے قطر کے العدید ایئر بیس پر مشرق وسطیٰ کے لیے نیا ایئر اور میزائل ڈیفنس سیل قائم کر دیا ہے۔ یہ اب ظاہر ہے کہ اس خبر کی ٹائمنگ آپ دیکھیں اور امریکہ کی سرگرمیاں دیکھیں آپ قطر کے اندر۔ اس سیل کا مقصد خطے میں مشترکہ دفاعی آپریشنز کو مضبوط بنانا اور فضائی اور میزائل دفاع کے حوالے سے علاقائی ممالک کے درمیان رابطے کو بہتر بنانا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ نیا سیل تعاون اور استعداد بڑھانے کے لیے ایک اہم اقدام ہے جس سے خطے میں خطرات کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس اقدام کے ذریعے نہ صرف مشترکہ کارروائیاں زیادہ مربوط ہوں گی بلکہ علاقائی شراکت داروں کے ساتھ دفاعی حکمت عملی بھی مضبوط ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی پاکستان اور امریکہ کی جو مشترکہ فوجی مشقیں ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جس طریقے سے پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، جس طرح پھر امریکہ نے اٹیک کیا تھا جاسوسی نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے، جس طریقے سے وہاں پہ ان کے نامی گرامی ایٹمی سائنسدانوں کا قتل کیا گیا، آرمی چیف کا قتل کیا گیا، اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا پر یہ واضح ہوا کہ امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو آس پاس کے ممالک ہیں یہ متاثر ضرور ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس دھمکی کی طرف، اس پیغام کی طرف جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام کو دیا ہے۔ ایرانی عوام احتجاج جاری رکھیں، مدد پہنچنے والی ہے۔ اس مدد کی نوعیت نہیں بتائی گئی، کس قسم کی مدد پہنچنے والی ہے۔ آیا یہ فوجی کارروائی کی صورت میں مدد پہنچنے والی ہے؟ آیا کوئی حکمران سیٹ اپ جو ہے امریکہ سے آنے والا ہے اور یہاں پہ نصب ہونے والا ہے تہران کے اندر، جو پورے ایران کا کنٹرول سنبھالے گا؟ اس کو نوعیت نہیں بتائی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس کے اوپر لکھا ہے، سوشل میڈیا پر ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مظاہرین احتجاج جاری رکھیں اور ملک کے اداروں کا کنٹرول سنبھالیں، سرکاری اداروں کا کنٹرول سنبھالیں، یعنی بغاوت پر اکسانے کی جو ہے یہ کوشش نظر آتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کے قتل اور تشدد میں ملوث افراد کے نام محفوظ رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر نے اعلان کیا کہ جب تک مظاہرین کے بے مقصد قتل کا سلسلہ جاری ہے وہ ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر رہے ہیں، اور مدد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی راستے میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ جب ایک جانب امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جب ایک طرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جس استحکام آ رہا ہے، مظاہروں میں کافی جو اس کی شدت تھی اس میں کمی آئی ہے، تو دوسری طرف اب اس قسم کے بیانات کا جو سلسلہ ہے وہ ترک نہیں کیا جا رہا۔ اب جو رضا پہلوی صاحب ہیں وہ بھی ایک جگہ پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ یہ جو مدد راستے میں ہے کہیں اس قافلے کا وہ بھی حصہ بن جائے اور وہ بھی پہنچیں ایران، اور وہاں پہ امریکہ کی مدد سے یا اسرائیل کی مدد سے اقتدار پر قبضہ جما لیں۔ اب پاکستان ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے امتحان سے دوچار اس لیے ہے کہ پاکستان کی سرحد لگتی ہے۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے، اگر یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے جس کے پاکستانی عوام کی طرف سے بھی سپورٹ ہے اور پاکستان کی ریاست کی طرف سے بھی، کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ رجیم اگر چینج ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اسرائیل نواز، امریکہ نواز یا ہندوستان نواز وہاں پہ سیٹ اپ آئے گا جو پاکستان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ پاکستان کا بلوچستان، یہاں پہ ایک بار پھر وہ شدت آ سکتی ہے عدم استحکام کی جو کبھی ماضی میں ہوتی تھی۔ آج اگر وہاں پہ استحکام آتا ہوا نظر آتا ہے تو اس میں ہمیں صوبائی حکومت،
بلوچستان حکومت اور جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ہمیں ایک پیج پر جو ان کی موجودگی ہے اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں، باقاعدہ طور پر نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے ایک جو صورتحال تھی، جو علیحدگی پسند تنظیمیں تھیں، ان کا کس طریقے سے جو ایک دم خم تھا وہ کم کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران میں اگر ڈسٹربنس ہوگی تو اس پورے خطے میں صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوگی۔ چین کیا کرتا ہے یہ دیکھنے والی چیز ہوگی، اس کا رد عمل ظاہر ہے کہ ٹیرف کے حوالے سے تو آیا ہے، جو 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہے کہ جو بھی ایران کے ساتھ تجارت کرے۔ ایران آلریڈی عالمی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی تازہ دھمکی، تازہ تڑی لگائی جائے گی ایران کے حوالے سے اور ایران کی اندرونی صورتحال کے حوالے سے، اور خصوصاً میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا یہ بات کرنا، یہ بات سننا اس لیے بنتا ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور کمنٹس اس لیے ضرور کیجئے کہ ریچ جو ہے اس چینل کی ویڈیوز کی یہ کم ہوئی ہے، اس کو بڑھانا ہے اور آپ نے ہی بڑھانا ہے۔ آپ ہی کی سپورٹ سے یہ چینل جو ہے یہ بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے، اس کو مزید آگے تیزی سے بڑھانا ہے۔ بہت شکریہ۔